بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میں زاہد اصغر ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی برانچ میں، اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کیا ہے، اور یہ جو اسٹاکس ہیں اور یہ شیئرز ہیں یہ کس طرح خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، کمپنیاں اس کو کس طرح فلوٹ کرتی ہیں، کتنے اماؤنٹ تک کا فلوٹ کر سکتی ہیں۔ تو اوور آل اس میں اسٹوڈنٹ کمیونٹی اور جنرل بزنس مین ہیں جنہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیو اے کمپلیٹ ویو، کہ ان کی ایجوکیشن ہو جائے اور وہ کوشش کریں کہ وہ بھی اسٹاک ایکسچینج میں انٹرسٹ لیں اور اپنی انویسٹمنٹ کریں۔ تو یہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خلیل صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں فلوٹ سیکیورٹیز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے پرانے دوست بھی ہیں، ان کا ایجوکیشن میں بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، دنیا بھر میں لیکچرز بھی دیتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی از آلسو چیئرمین پاکستان یو کے مالدیوز بزنس کاؤنسل، اینڈ ہی از آلسو ممبر آف چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس یو کے۔ تو ہم ان کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہ بہت بہتر انداز میں ہمیں بتا سکیں گے، چونکہ ان کا کام ہی یہ ہے، یہ اسپیشلسٹ ہیں، یہ پروفیشنل ہیں اس کام کے اندر، تو یہ ہمیں گائیڈ کر سکیں گے، بتا سکیں گے کہ پورا یہ اسٹاکس کا، شیئرز کا کیا کاروبار ہے، اس کا اکانومی پہ کتنا امپیکٹ ہے۔ تو میں ان سے جہاں بھی ممکن ہوگا سوال کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں ایجوکیٹ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں سب سے شروعات کرتا ہوں یہاں سے کہ عمران صاحب یہ بتائیے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہ کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے، اور اس کا ریگولیٹر کون ہے، اور اس کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہے۔ زاہد صاحب، پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دس سیشن ٹو شیئر مائی ویوز وتھ یور ویورس۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے ڈفرینٹ بائرز اور سیلرز جس جگہ ملتے ہیں، یا آپ اس کو آپ کے ویورز کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آکشن ہاؤسز ہوتے ہیں، جیسے جدھر بائرز بھی آتے ہیں سیلرز بھی آتے ہیں، تو یہ اس طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے جو اسٹاک ایکسچینج پرووائڈ کرتا ہے، جس میں بائرز بھی ہوتے ہیں سیلرز بھی ہوتے ہیں، اور وہ مختلف چیزیں بائی سیل کر رہے ہوتے ہیں ایٹ مختلف ریٹس پہ۔ تو یہ صرف ایک ریگولیٹڈ پلیٹ فارم ہے جس کو انیشلی اسٹاک ایکسچینج بروکریج ہاؤس اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اس کو ریگولیٹ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کرتا ہے۔ سو ان اے نٹ شیل یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جدھر بائرز سیلرز ملتے ہیں اور وہ کمپنیز کے شیئرز خرید سکتے ہیں۔ شیئرز ہوتے کیا ہیں؟ شیئرز بیسکلی کمپنیز کی اونرشپ ہوتی ہے، جو ڈفرینٹ انویسٹرز اس کو خرید سکتے ہیں۔ اب ایک آسان الفاظ میں اگر میں اگزامپل آپ کو دوں، تو اگر ایک کمپنی گاڑیاں بناتی ہے تو لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کمپنی کے، گاڑیاں بنانے والی کمپنی کے شیئرز بائی سیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی ہی تعداد کر سکتے ہیں جتنی کہ ان کی پاکٹ اجازت دیتی ہے، اور اس کے تحت وہ اسٹاک ایکسچینج میں اسٹیک لے سکتے ہیں۔ اگر اسٹاک ایکسچینج نہ ہو تو ایسے انویسٹرز کو اپرچونٹی نہ ملے کہ وہ چھوٹی اماؤنٹس بھی ایسی کمپنیوں میں بائی کر سکیں۔ تو اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً کوئی 530 سے 550 کے قریب کمپنیز ہیں، ابھی رفلی اباؤٹ 534 کے قریب ہیں جو کہ لسٹڈ ہیں۔ یہ نمبرز فلکچویٹ کرتے ہیں، بعض اوقات نئی کمپنیز آ رہی ہوتی ہیں اور کئی پرانی ڈی لسٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو بٹ ہمارے ایکسچینج میں نمبرز کوئی رفلی آن ایوریج 550 کے قریب رہے ہیں اوور دا پاسٹ 10 ایئرس۔ ان ٹرمز آف مارکیٹ کیپٹلائزیشن، اس میں پیسہ کتنا لگا ہوا ہے لوگوں کا، تو وہ تقریباً کوئی 8 ٹریلین روپیز ہے، یعنی کہ 52 سے 55 بلین ڈالرز جو کہ مارکیٹ میں انویسٹڈ ہے۔ وہ ویلیویشن آبویسلی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہے، کیونکہ پرائسز اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی جاتی ہیں۔ سو پاکستان اسٹاک ایکسچینج
اسے اب کہتے ہیں، اس سے پہلے یہ ڈفرینٹ ایکسچینجز ہوا کرتی تھیں. اس سے پہلے یہ کراچی، لاہور، اسلام آباد الگ الگ اسٹاک ایکسچینجز تھیں، جس کو سب کو ایک مرج کرا گیا، اور 2012 کی ایک ریگولیشن لائی گئی جس کو 2016 میں افیکٹو کرا گیا، اور وہ ساری اسٹاک ایکسچینجز الگ الگ امیلگمیٹ ہو کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو گئی. اس میں جنرلی ہمارے کوئی تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب انویسٹرز ہیں، جو کہ پاکستانی بھی ہیں اور اوورسیز پاکستانی بھی ہیں اور فارنرز بھی ہیں، اور وہ اس میں بائی سیل کرتے ہیں. مختلف طرح کی کمپنیز اس میں رجسٹرڈ ہیں، ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں، انجینئرنگ ہے، بینکس ہے، آئل اینڈ گیس ہے، سیمنٹ ہے، ٹیکسٹائلز ہے. سو رفلی آپ کے ہر طرح کے سیکٹرز اس میں لسٹڈ ہیں. کمپنیز کو اس میں آنے کا کیا بینیفٹ ہے؟ یہ بیسکلی اس پلیٹ فارم پہ آنے سے کمپنیز پیسہ ریز کر سکتی ہیں کہ وہ ایک طرف لوگوں کو اس میں اونرشپ میں حصہ دے کے ان کو بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ وہ پیسہ ریز کر کے وہ ایکسپینشن پروجیکٹس میں جا سکتی ہیں یا وہ ڈائیورسیفیکیشن میں جا سکتی ہیں. مثلاً میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. اگر ایک کمپنی چاہتی ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن اس کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں، کیپٹل لمیٹڈ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو پروفٹ وہ کما رہے ہیں اس کو وہ اگر ایکسپینشن میں جائیں تو بہت زیادہ گنا بڑھایا جا سکتا ہے، تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں آ کے شیئرز اپنے لسٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی میں پیسہ لگائیں، اور اس کے بدلے میں وہ ان کو اس کمپنی کے شیئرز دیں گے، اور وہ پیسہ جو وہ ریز کرتے ہیں وہ اپنی ایکسپینشن یا اور ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور ہم نے ریسنٹلی یہ دیکھا ہے کہ اس سال ریکارڈ نمبر آف IPOs نئی کمپنیز پاکستان میں لسٹ ہوئی ہیں، جو کہ 8 IPOs فسکل ایئر 2021 میں آئے ہیں. سو دیٹ از اے ویری پازیٹیو سائن کہ لوگ مارکیٹ کی طرف، بزنسز مارکیٹ کی طرف واپس آ رہے ہیں تاکہ یہاں سے پیسہ ریز کر سکیں اور اپنی اونرشپ میں لوگوں کو، جنرل پبلک کو حصہ دے سکیں. اچھا یہ بتائیں روان صاحب کہ یہ جو ایک کمپنی ہے اور وہ اپنے شیئرز کو فلوٹ کرتی ہے، تو اس کی اجازت کون دیتا ہے؟ دوسرا، وہ کتنی ویلیو تک کے شیئرز جو ہیں اس کو فلوٹ کر سکتے ہیں؟ اینڈ سملرلی ایک آرگنائزیشن جو ان شیئرز کو خریدتی ہے تو اس کا کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ کیا اس پہ کوئی ٹیکسز بھی لگتے ہیں؟ آپ یہاں پہ 2 طرح کے مین بورڈز ہیں. پہلا تو ریڈی مارکیٹ بورڈ، یا جو مین بورڈ ہے ہمارا جس میں مین لسٹنگز ہوتی ہیں، اس میں بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ 200 ملین پلس کے کیپٹل والی کمپنیز آئیں، یعنی کہ 20 کروڑ سے اوپر والی کمپنیز آگے لسٹ کریں، اور وہ یہاں لسٹ کرنے سے پیسہ ریز کریں اور وہ ڈفرینٹ مختلف پرپزز کے لیے اس کو ریز کریں. اس کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج نے ابھی ریسنٹلی ایک نیا بورڈ نکالا ہے جس کو جیم بورڈ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گروتھ انٹرپرائز بورڈ ہے وہ، اور اس میں ایسی کمپنیز وہ چاہتی، اسٹاک ایکسچینج یہ چاہتا ہے کہ اس میں ایسی کمپنیز آئیں جو کہ چھوٹے اسکیل کی یا مڈ ٹائر ہوں بٹ وہ اچھی گروتھ اورینٹیڈ ہوں. سو وتھ ویری لمیٹڈ ریکوائرمنٹس ان کو لسٹ کرا جائے اور اس کا بینیفٹ وہ بھی اٹھائیں اور انویسٹرز بھی اٹھائیں. وہ ایک نئی پروڈکٹ ہے، اس میں ابھی ہمیں لسٹنگز دیکھنے کی ضرورت ہے، بٹ اس میں کوئی 2.5 کروڑ کے کیپٹل سے کمپنیز آ سکتی ہیں. سو دا ڈفرینس ہے کہ بڑے بورڈ پہ 20 کروڑ سے اوپر والی اور چھوٹے بورڈ پہ 2.5 کروڑ سے 20 کروڑ کے درمیان والی جو کمپنیز ہیں وہ آ سکتی ہیں اس میں. تو جناب ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اگر 2.5 کروڑ والی کمپنی ہے تو وہ کتنے اماؤنٹ ویلیو تک کے شیئرز کو فلوٹ کر سکتی ہے یا اس کو اجازت مل سکتی ہے؟ اور سملرلی اگر وہ 20 کروڑ والی کمپنی ہے تو اس کو کتنی ویلیو تک کے شیئرز فلوٹ کرنے کی اجازت ہوگی؟ پہلا ایک آپ نے سوال کرا تھا کہ اس کو ریگولیٹ کون کرتا ہے. یہ اس کی پرمیشنز اور لسٹنگ ریکوائرمنٹس انیشلی اسٹاک ایکسچینج سے اپروو ہوتی ہیں. اسٹاک ایکسچینج کی ایک ٹیم اس کو ریویو کرتی ہے، پھر وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس جاتی ہے، وہ اس کو اپروو کرتے ہیں. باقاعدہ اس کا ایک لیندی پروسیس ہے، وہ پروسیس فلفل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کمپنیز آ کے لسٹ کرتی ہیں. ان ٹرمز آف وہ کتنا پیسہ ریز کر سکتی ہیں یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے ان کے پروجیکٹس پہ. ایک
ایک لیمین ٹرم میں کانسیپٹ اس کا یہ ہے، کچھ رولز ایسے رکھے گئے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ وہ آ کے اپنی کمپنی کو لسٹ کر دے اور وہ لسٹ کر کے اپنے سارے شیئرز بیچ کے فوراً چلا جائے یہاں سے. تو اسٹاک ایکسچینج اور ریگولیٹرز کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی کمپنی کو لسٹ کرے تو وہ بھی اپنی شیئر ہولڈنگ اس کمپنی میں ایٹ لیسٹ 3 سال رکھے، تاکہ اس سے چانسز آف فراڈ اور بہت ساری اور چیزیں کم ہو جاتی ہیں، تاکہ وہ خود بھی شیئر ہولڈر اس کمپنی میں ایٹ لیسٹ 3 سال تک رہے. بٹ ان ٹرمز آف وہ کتنا کیپٹل ریز کرنا چاہتا ہے، آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پروجیکٹ وائبلٹی پہ اینڈ پبلک کہ اس پہ کہ پبلک کتنا اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے. ایک شیئر جو ہے، ایک شیئر کتنے اماؤنٹ کا ہوگا یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جنرلی یہ پار ویلیو 10 روپے پہ آتے ہیں، لیکن وہ بک ویلیو ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد ڈپینڈنگ آن کمپنی کی کیا ارننگ پراسپیکٹس ہیں، کمپنی کی کیا پوزیشننگ ہے، کیا پروڈکٹس ہیں، کیا مارکیٹ پرسیپشن ہے، اس کے حساب سے انویسٹرز اور مارکیٹ اس کو ڈیفرنٹلی ویلیو کرتی ہے. مثلاً میں آپ کو آسان الفاظ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک گھر ہے، ایک ہی گلی میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں، بٹ ان گھروں میں ڈفرینٹ پرائسز چل رہی ہوتی ہیں ڈپینڈنگ آن اس گھر کی کیا کنڈیشن ہے، وہ اوپر ہے نیچے ہے، وہ کس طرح کا بنا ہوا ہے، وہ اس میں کنسٹرکشن کی کوالٹی کیا ہے، اس میں انٹیریئر ڈیکور کیسا ہے، اور اس کی آگے ڈیمانڈ کیا ہے، یا اس سے ارننگ کتنی ریز ہو سکتی ہے، کہ رینٹل انکم اس سے کتنی آ سکتی ہے. یا دکان کی مثال دے دیجیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بازار میں ایک دکان ہے سستی ہو، اور اسی ڈائمنشن کی دکان کسی دوسرے علاقے میں جہاں بزنس کی وہ زیادہ ہو رہی ہو، تو وہاں پہ ٹرن اوور زیادہ ہو، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ اس کی ویلیو زیادہ ہو. دیٹ از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو 10 روپے کی پار ویلیو والے آئی پی اوز ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، اس میں ہم نے ابھی ایک ریسنٹ ایگزامپل دیکھی سٹی فارما جو 32 روپیز پہ لسٹ ہوا. دوسری ایگزامپل ہم نے دیکھی پاکستان PABC کا جو آیا، جو ایلومینیم کینز بناتے ہیں، اور وہ 10 روپے والا شیئر 49 روپیز پہ جا کے لسٹ ہوا. سو دیٹ از جسٹ این ایگزامپل جس میں مارکیٹ پرسیپشن اور باقی اس کی ارننگ پراسپیکٹس اور بہت ساری اور چیزیں بھی ڈفر کرتی ہیں. اور پھر جب وہ لسٹ ہو جاتے ہیں تو مارکیٹ پھر اس کی پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ڈپینڈنگ آن کتنی ڈیمانڈ ہے، لوگ اس کو کتنا بائی کرنا چاہتے ہیں، آگے اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں، اور اس کی ارننگس کس طرح آگے چل رہی ہیں، اس بیسس پہ پھر اس کی پرائس اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے. عمران صاحب، جب ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں ایز اے پبلک مین، تو خاص طور پہ شام 7 بجے کی خبریں یا 9 بجے کی خبریں، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ دھماکہ ہو رہا ہے اور وہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ جی اسٹاک ایکسچینج اتنی بڑھ گئی، اتنی کم ہو گئی. تو ہمیں یہ سمجھائیے کہ یہ اتنی فلکچویشن کیوں آتی ہے، کیا کیا اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں، اور آپ اس کا امپیکٹ اکانومی پہ کس طرح دیکھتے ہیں، اکانومی سے کیسے جوڑتے ہیں اس کو؟ زاہد صاحب، پہلے تو اس کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں سے لنکڈ ہوتا ہے. ایک میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جدھر بھی کچھ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ اسٹاک ایکسچینج پہ ضرور آتا ہے. چاہے وہ پولیٹیکل نیوز ہو، چاہے وہ اکنامک نیوز ہو یا فائنینشیل نیوز ہو، چاہے وہ ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ہو، بجٹ سے ریلیٹڈ ہو، تو اس کا امپیکٹ مارکیٹ پہ ضرور آتا ہے. مارکیٹ کو جنرلی ایک بیرومیٹر کہا جاتا ہے اکانومی کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی کی جو بڑی کمپنیز ہیں، جو 500 550 بڑی کمپنیز ہیں، وہ مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں اور وہ ڈفرینٹ سیکٹرز کی ہیں. تو جو بھی پالیسیز کی امپلیکیشنز آتی ہیں وہ پرائسز کو اوپر نیچے کرتی ہیں. جب آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ پرائس اوپر ہوئی نیچے ہوئی، تو اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. مثلاً رزلٹ سیزن آتا ہے تو کمپنیز اپنے رزلٹس بتا رہی ہوتی ہیں. اگر وہ رزلٹس انویسٹرز یا مارکیٹ پرسیپشن یہ ہوتی ہے انالسٹ کی کہ وہ رزلٹس اچھے آئیں گے، اور وہ نہیں اچھے آتے تو مارکیٹ بیڈلی امپیکٹ کرتی ہے. لائک وائز اگر کوئی ایسی پازیٹیو خبر آ جاتی ہے کہ جدھر ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ کمپنیز کی ارننگز خراب آئیں گی، اور اس کے باوجود کووڈ اور ڈفرینٹ چیلنجز کے باوجود ارننگز بہت اچھی آئیں، اور جس طرح کلوزرز ہونے تھے وہ نہیں ہوئے، اور کمپنیز لاس کرنے کی جگہ ابھی بھی پروفٹ کر رہی ہیں، اور اس پروفٹ میں سے اپنے انویسٹرز کو ڈیویڈنڈز بھی دے رہی ہیں، تو مارکیٹ پازیٹیولی ریئیکٹ کرتی ہے. پھر اس میں بہت سارے فارن فیکٹرز بھی ہوتے ہیں.
ہماری مارکیٹ میں ڈفرینٹ انڈیکسز ہیں اس کو میجر کرنے کے لیے. سب سے مین انڈیکس جو ہے وہ KSE 100 انڈیکس ہے، جس میں ہماری ٹاپ بڑی یا ایک اسٹاک ایکسچینج نے ڈفرینٹ بیرومیٹرز بنائے ہیں کہ آپ کی جو لیکوڈ کمپنیز ہیں یا ایسی کمپنیز ہیں جو ٹاپ 100 ہوں، اس کے لیے KSE 100 انڈیکس بنایا ہے اس کو میجر کرنے کے لیے. تو جو آپ خبروں میں دیکھتے ہیں وہ KSE 100 انڈیکس اتنا بڑھ گیا اور اتنا کم ہو گیا، وہ ان 100 کمپنیوں کی پرفارمنس ہوتی ہے جس کی بیسس پہ وہ انڈیکس کو میجر کرتے ہیں کہ وہ انڈیکس آج بڑھا یا کم ہوا. اینڈ دیٹ جنرلی گیوز یو اے گڈ فیل کہ مارکیٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. یہ ایسا ہے نا کہ جی جو 100 کمپنیاں ہیں بڑی، ان کی پرفارمنس تو روزانہ اوپر نیچے نہیں ہوتی. پھر یہ کیا وجہ ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں یہ بریکنگ نیوز روزانہ آ رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہت ساری چیزیں امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اب مثلاً میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آئل پرائسز اگر انٹرنیشنلی بڑھ گئیں تو جو آئل کی کمپنیز ہیں ان کے شیئرز کی ویلیویشنز ڈفر ہو جائیں گی. یعنی کہ جو تیل کی ویلیویشن اس کمپنی کی ریزروز کی ہے وہ بالکل ہی چینج ہو جائے گی. ہم نے یہ دیکھا جب $140 بیرل سے فلکچویشن ہوئی $30 پر بیرل، تو کمپنیز کی ویلیویشنز اس حساب سے چینج ہو جاتی ہیں. سو انٹرنیشنل امپلیکیشنز کی وجہ سے بھی یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، اینڈ لوکلی بھی پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے بھی یہ فلکچویشنز ہوتی ہیں. کوئی ایسی خبر آ جائے جس سے مارکیٹ میں انسرٹنٹی کریٹ ہو تو وہ مارکیٹ کو ہیمپر کرتی ہے. اس کے برعکس کوئی ایسی پازیٹیو چیز آ جائے کہ جنرلی بجٹ میں کوئی کمپنیز کو امپروومنٹ نظر آتی ہے یا کوئی ایسے میجرز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں جس سے اس کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی، تو وہ بھی ایک وہ ریزن بن جاتا ہے پرائسز بڑھنے کا. مجھے اجازت دیں یہ پوچھنے کی کہ کووڈ کے دنوں میں کیا ہوا، اور کووڈ نے جس طرح اوپر یا نیچے گیا تو اس نے اسٹاک ایکسچینج پہ کیا اثر ڈالا؟ دیکھیں میں پہلی تو چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹاک ایکسچینج ایک دن بھی بند نہیں رہا، بروکریج ہاؤسز بھی ایک دن بھی بند نہیں رہے، ڈسپائٹ جتنے بھی میجرز لائے گئے، جتنی بھی ریسٹرکشنز لائی گئیں، ایوری تھنگ آپریٹڈ ایز نارمل. چیزوں کو فرق ضرور پڑا بیکاز ہم لوگ یوز ٹو نہیں تھے اس طرح کی انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے. اب اس میں کلائنٹیج بھی اس طرح کی تھی کہ لوگ بھی فیس ٹو فیس بیسس پہ آ کے اپنے آرڈرز لگانا چاہتے تھے. دے ور مور کمفرٹیبل کہ جی فیس ٹو فیس بیسس پہ کام کریں. آپ کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے سپلائرز ہوں، چاہے امپلائیز ہوں، باقی لوگ ہوں، ایوری بڈی از مور کمفرٹیبل فیس ٹو فیس. لیکن جب یہ چیلنجز آئے تو بہت ساری کمپنیز کو اپنی ورکنگ انوائرمنٹ کو چینج کرنا پڑا. بٹ آئی تھنک پازیٹیو سائڈ یہ کہ ہم بند نہیں ہوئے ایز اے ایکسچینج، وی آپریٹڈ ایز نارمل. چیلنجز رہے بٹ، اور کووڈ کے بہت چیلنجز رہے، بٹ آئی تھنک پاکستان کے لیے کووڈ ہیز آلسو بن براٹ اس لاٹس آف پازیٹیوز، اینڈ میں چاہوں گا وہ ضرور ہائی لائٹ کروں. میں ہمارے بہت سارے ایسے انٹرپرینیورز نے گھر سے کام کرنا شروع کر دیا جو کہ شاید یہ سیناریو نہیں آتا تو وہ گھر سے نہیں کام کرتے. ہمارے بیک اپس ریڈی نہیں تھے کہ وی ور ٹوٹلی ڈپینڈنٹ کہ جی سب فزیکلی ہی ہوگا. اب اس کے بعد آپ کی ڈپینڈنس ہمارے سسٹمز اور ہمارے پروسیسز ٹیسٹ ہو گئے کہ اگر یہ آفس اوپن اپ نہ ہو تو ہم نے اپنے گھروں سے آرڈرز کیسے لگانا ہے. سو بہت ساری چیزیں ایسی ٹیسٹ ہو گئیں. کمپنیز کے پرسپیکٹیو سے میں سمجھتا ہوں ارننگس پہ فرق ضرور پڑا، بٹ آئی تھنک پاکستان میں اٹ ہیز بین اے بلیسنگ کہ ہم اس طرح بند نہیں ہوئے جس طرح کہ ویسٹرن ورلڈ میں چیزیں ہوئی ہیں. سو آئی تھنک ارننگ وائز ایک واٹ وی اینٹیسپیٹ از اے ویری کوئک ریکوری. مثلاً میں آپ کے ویورز کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ آج بھی گاڑی لینے جائیں تو آپ کو 5 سے 6 مہینے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو گاڑیوں کی جو کمپنیوں کی پرائسز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا امپیکٹ پرائسنگ پہ بھی آتا ہے بیکاز لوگ لائنوں میں لگ کے گاڑی لینا چاہتے ہیں بٹ ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے چیز. اسی طرح سیمنٹس کی ایگزامپل دوں تو اگر جو کنسٹرکشن کے پروجیکٹس آن بورڈ آ رہے ہیں یا ڈیم کی کنسٹرکشنز کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ سب آن بورڈ آ جاتا ہے تو ہمیں نئی کمپنیز کو بھی لسٹ کرنا پڑے گا، اینڈ ایگزسٹنگ
کمپنیز جو لسٹڈ ہیں ان کی کیپیسٹی بڑھے گی, ارننگز بڑھیں گی. اسی طرح ہم نے ریسنٹلی ایک چیز اور دیکھی کہ اس سارے سیناریوں میں ایک روشن ڈیجیٹل کا کافی لوگوں نے نام سنا ہوگا. اس پہ اس پروڈکٹ کے تھرو لوگوں نے باہر سے اوورسیز پاکستانیز نے کیپٹل مارکیٹس میں بھی پیسہ بھیجنا شروع کیا. سو یہ ساری چیزیں ایک پازیٹیوز رہے ہیں ہمارے. میرے ذہن میں 2-3 سوال اور ہیں جی, بڑے مزیدار, اور ہم چاہیں گے کہ آپ ان کا اگر جواب دے دیں, اور اپنی وہی جو آپ نے اوپننس رکھی ہوئی ہے اسی حساب سے. ایک مارکیٹ میں یا ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جی ان کا خیال ہے کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں بھی چند لوگ ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں یا اس پہ پازیٹیولی نیگیٹیولی امپیکٹ کرتے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ آئی تھنک زاہد صاحب اب تو ٹرانسپیرنسی بہت امپروو ہو گئی ہے, ایکسچینج کی پروسیسز بہت اسٹرنجنٹ ہو گئے ہیں, ویزیبلٹی بڑی کلیئر ہے, اینڈ چند لوگوں کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے اس کو. بٹ یہ سوال ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارے نمبر آف انویسٹرز کتنا ہے, کیونکہ یہ سوال باقی مارکیٹس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے نمبر آف انویسٹرز زیادہ ہوتے ہیں تو چند لوگوں کا انفلوئنس مارکیٹ پہ نہیں رہتا. اینڈ آئی تھنک ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے نمبر آف انویسٹرز بڑھیں اور وہ ڈفرینٹ اسٹیکس اس میں آئیں. ہمارا چیلنج یہ رہا ہے کہ ہمارے نمبر آف انویسٹرز 2-2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں بڑھے, اور اس میں سے بھی ایکٹیو نمبرز ابھی سی ڈی سی نے ایکٹیو نمبرز اس کے بتائے تھے, اور وہ کوئی رفلی 60 سے 70 ہزار ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں. تو آپ اس کو کمپیئر کریں باقی مارکیٹ سے, تو باقی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے, اس کا بھی اسٹیک اسٹاک ایکسچینج میں لگا ہوا ہے. یہاں پہ چیلنج یہ آتا ہے کہ ریگولیشن ہماری اتنی اسٹرنجنٹ ہے کہ یا بروکریج ہاؤسز کو بھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے, یا ہمیں ایز اے اسٹیک ہولڈر کلیکٹیولی سب کو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ہم اپنی انویسٹر بیس کو بڑھائیں, تاکہ ہم عام بندے کو بھی انکریج کریں کہ وہ بھی کیپٹل مارکیٹس میں آئے. اور آپ اس طرف لے جا رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ ایک عام چھوٹا بزنس یا ایک عام آدمی, اس کو ہم کیسے انکریج کریں یا کیسے اس کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ اسٹاک ایکسچینج میں کرے؟ اس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. پہلا تو یہ کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہائی ہونے کی وجہ سے اور بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہم, اگر میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں تو ہم ایز اے بروکریج ہاؤس اس طرح کام نہیں کر پاتے آؤٹ ریچ کے لیے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ یہ ہے کہ ریگولیشنز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کو وائبل بزنس کے لیے وائبل نہیں سمجھتے کہ ہم اس طرح ہی آؤٹ ریچ پہ جائیں. بٹ اگر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم آتی ہے اور اس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, آئی تھنک اس میں پبلک اویئرنیس کیمپینز بھی ہیں فرام دا ریگولیٹر جس کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس میں ہماری انڈسٹری کی طرف سے بھی ایک کلیکٹیو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اور وہ ون آف نہ ہو, وہ کنسسٹنٹلی لوگوں کو ایجوکیٹ کرا جائے. اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بچوں کو ہمیں اسکول کی لیول سے بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری فائنینشیل سسٹمز کیا ہیں, ہماری کیپٹل مارکیٹس کیا ہیں, تاکہ وہ جب بڑے ہوں ان کو یہ اویئرنیس ہو کہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کیسے کرنی ہے, کدھر انویسٹ کرنا ہے, سیونگس کیسے کرنی ہے, اور وہ فائنینشیل اویئرنیس دنیا میں بچوں کو چھوٹے لیول سے دی جاتی ہے. سو آئی تھنک ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ہم اس کو انہینس کریں, اور اس میں سب اسٹیک ہولڈرس کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ کوشچن جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اگر باقی دنیا سے کمپیئر کریں تو ہاؤ ڈو یو کمپیئر؟ آئی تھنک بہت سارے ڈفرینٹ طریقے سے کمپیریزنز ہو سکتے ہیں. بیکاز میں اگر آپ کو ایگزامپل دوں لیٹ سے ہمارے ریجنل اس کی, تو سری لنکا کی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو سری لنکا میں کوئی 18 سے 19 ہوٹلز کی کمپنیز لسٹڈ ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس شاید ایک لسٹڈ ہو, یا ٹریول اینڈ ٹورزم سے ہارڈلی لسٹنگز ہیں نہیں. تو ان ٹرمز آف مارکیٹ ایکسپوجر بہت زیادہ ایکسپینشن میں ہم جا سکتے ہیں. بہت سارے ایسے نئے سیکٹرز کو لا سکتے ہیں, خاص طور پہ سروس بیسڈ, جن کی لسٹنگز مارکیٹ میں اور انہانس کر سکتی ہیں بینکس اور فائنینشیل سروسز کے علاوہ.
ہاں، دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بورڈز ہیں یعنی کہ ایس ایم ایز کو بڑا انکریج کرا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹیکس ریفارمز لائے جاتے ہیں تاکہ چھوٹے بزنسز بھی اس میں لیس کر سکیں اور وہ بینیفٹ کر سکیں. ہم نے جیمز بورڈ تو دیکھا ہے، ایس ایم ای بورڈ کی بھی بات ہوئی، بٹ ہم نے اس کو بیک اپ بائی ان ٹیکس انسینٹیوز اس طرح نہیں دیکھا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ 5 سے 10 سال کے ٹیکس ویورز تاکہ لوگ آ کے لیس کر سکیں. پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں بہت ساری اور فیسیلیٹیشن مل سکتی ہے. اور آئی تھنک جنرلی اگر آپ اس کو دنیا سے کمپیئر کریں تو پروسیسز کو تھوڑا سا اور ایز کیا جا سکتا ہے کہ لوگ چھوٹے مثلاً آئی پی اوز میں ابھی ایک چیلنج یہ ہے کہ لوگ اگر آئی پی اوز میں آتے ہیں تو ان کو اپنا شیئر بیچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا طریقہ کار نکال لیا جائے جس میں وہ فل فلیج اکاؤنٹ کھولے بغیر ایک آرام سے وہ آئی پی او میں سبسکرائب کرے، اگر لیٹ سے 1000 روپے 2000 روپے 5000 روپے سبسکرائب کرتا تو اس کو آسانی سے وہ سیل کر سکے بجائے اس کے کہ وہ فل فلیج لیندی ریکوائرمنٹس میں جائے. سو آئی تھنک اس طرح کے میجرز کی بھی ضرورت ہے. بٹ آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن بیکاز واٹ وی اس سال کی اگر آپ کو اگزامپل دوں تو اس سال جو کل کلوز ہوا اس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ریٹرن 38% رہا ہے. یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہتا بلکہ لاسٹ 3 سال تو ہم نے نگیٹو ریٹرنز دیکھے، لیکن ایوریج بیسس پہ ہم ہسٹورکلی اوور لاسٹ 20 ایئرس کوئی اباؤٹ 20% ریٹرن دیتے رہے ہیں ایکسیپٹ فرام دا لاسٹ 3 ایئرس. سو آئی تھنک یہ ایک بڑا پازیٹیو تھا. اب اینٹیسپیشن یہ بھی ہے کہ آگے کمپنیز اپنے ڈیویڈنڈز بڑھائیں گی اور اس سے شیئر ہولڈرس کو بھی اور بینیفٹ ملے گا. تو لوگ جو ہے وہ عمران صاحب جو بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں تو کیا آپ ان کو اس طرح کی ایڈوائس کر سکتے ہیں کہ وہ بینکوں میں پیسے رکھنے کی جگہ اگر یہاں اسٹاکس میں پیسے لگائیں تو اس کو کیسے کمپیئر کریں گے آپ؟ زاہد صاحب وہ رسک پروفائل بڑا ڈفرینٹ ہے بیکاز بینک میں جب آپ پیسہ رکھتے ہیں تو آپ کو یہ پروٹیکشن ہوتی ہے کہ آپ کا کیپٹل پروٹیکٹڈ ہے اور آپ کو انٹرسٹ ملتا رہے گا. زیادہ زیادہ یہی ہوگا انٹرسٹ کم ملے گا بٹ آپ نے اگر 10,000 روپے رکھے تو وہ 10 ہی رہیں گے، وہ 9 نہیں ہو جائیں گے. کیپٹل مارکیٹس میں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمپنیوں کے حصے خریدتے ہیں یا شیئرز خریدتے ہیں تو وہ 10,000 آپ کا 8,000 بھی ہو سکتا ہے، 7,000 بھی ہو سکتا ہے اور وہ بڑھ بھی سکتا ہے. سو آئی تھنک یہ چیلنج ہوتا ہے اور اس وجہ سے بہت سارے انویسٹرز جب اس میں آئیں تو دے مسٹ بی شور کہ وہ اس رسک ایپیٹائٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور وہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ صرف چیزیں بڑھ رہی ہیں اور بس اسی میں مارکیٹ میں آ رہے ہیں. آئی ایم شیور ریٹرنز اچھے ہیں رہے ہیں مارکیٹ میں بٹ ایز این انویسٹر یو شوڈ ایویلیویٹ بوتھ سائڈس. تو ویورز، جو آپ کی یا میرے بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کیسے کام کرتا ہے اور پلس اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ انویسٹمنٹ کیسے کریں یا یہ کہ یہ شیئرز کیا چیز ہے، تو عمران صاحب نے آج ہمیں بہت اچھی طرح سمجھایا. آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں اگر سوالات آئیں تو ہماری ویڈیو پہ ہی آپ وہ ان سوالات کو پوسٹ کیجئے، تو میں اپنی طرف سے یا عمران صاحب سے بات کر کے وی ول ٹرائی اینڈ رسپونڈ ٹو دوز کویشچنس. ہم 2-3 باتیں آپس میں اور عمران صاحب اس کو ہم دوبارہ ری ایٹریٹ کر دیتے ہیں کہ عمران صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم ایکسپینشن چاہتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تو ریگولیشنز جو ہیں ان کو ری وزٹ کرنا ہوگا، پروسیسز کو ری وزٹ کرنا ہوگا اور آسانیاں کریٹ کرنی ہوں گی فار ڈوئنگ بزنس تاکہ لوگ مائل ہوں ٹورڈز اسٹاک ایکسچینج. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بہت اچھی بات کی کہ پیسے کو سنبھالنا، پیسے کا استعمال کرنا اور اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بات کرنا اور فائنینشیل عقل کا شعور دینا، یہ اگر چھوٹی ایج سے کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور نیشن کے لیے بھی. آپ کچھ اور ایڈ کریں گے؟ نہیں، میں بس لاسٹ ایک پوائنٹ یہ ایڈ کروں گا کہ جو کسٹڈی میکینزم پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہے وہ بڑا اسٹریم لائنڈ ہے. تو جو لوگ مارکیٹ میں انویسٹ کریں وہ انشور کریں کہ ان کے انویسٹر اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہوں تاکہ ان کے شیئرز ان کی اپنی کسٹڈی میں ہوں. سو یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور ہماری مارکیٹ میں یہ میکینزم اویلیبل ہے جو کہ ایک ورلڈ کلاس فیسلٹی ہے.
جناب عمران صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، عمران صاحب نے ہمیں دعوت دی ہے کہ وہ ہمیں نیچے لے کے جائیں گے جہاں پہ یہ ساری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تو ہم آپ کو وہ بھی تھوڑی سی دکھائیں گے تاکہ آپ کو پورا پتہ چل جائے کہ کیا ہے. عمران صاحب، آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ کئی ساری فیسلٹیز ہیں، اگر ہمیں بتا دیں پلیز. تو آپ نے کہا تھا بینکس کتنے ہیں، باقی اسٹرکچر. جی میجر آلموسٹ ہر کمپنی کا بینک ادھر بلڈنگ کے اندر اس کی برانچ ہے میجر بینکس کی. سو رفلی کوئی 15 کے قریب بینکس ایٹ لیسٹ ہوں گے یہاں پہ. CDC کی آفیسز ادھر ہیں، نیشنل کلیئرنگ کا آفس ادھر ہے، اسٹاک ایکسچینج کا اپنا آفس ادھر ہے، بہت سارے بروکریج ہاؤسز ہیں. سو ٹریڈنگ ہال نیچے ایک بنا ہوا ہے جو کہ پرانے زمانے میں ایک اس میں آؤٹ کرائی سسٹم ہوتا تھا. اب تو سارا الیکٹرانک ٹریڈنگ ہوتی ہے. سو اب تو لوگ ریموٹلی بھی اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے اسمارٹ فون سے ٹریڈ کر سکتے ہیں. سو وہ فزیکل ایلیمنٹ کم ہو گیا ہے، بٹ دوز آر دا کائنڈ آف فیسلٹیز دیٹ آر آلریڈی اویلیبل ہیئر. اور سیکیورٹی کی کیا سچویشن؟ الحمدللہ سیکیورٹی بہت بہتر ہے جی. وی کیم آؤٹ آف دس اٹیک آن دا اسٹاک ایکسچینج لاسٹ ٹائم، اینڈ الحمدللہ بڑے اس میں بھی ٹریڈنگ 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی. سو آئی تھنک یہ بڑا ایک پازیٹیو تھا. سو اللہ تعالیٰ بس سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. یہ ہم ٹریڈنگ ہال میں ہیں PSX کے. یہ ڈفرینٹ بوتھس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. سو اس میں لوگ اپنے ٹریڈرز کو بٹھاتے ہیں، بروکریج ہاؤسز، اور یہاں سے آرڈرز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس کے پرانے زمانے میں یہ ادھر ایک آؤٹ کرائی سسٹم ہوا کرتا تھا. لوگ چاروں طرف اوپر کھڑے ہو کے اپنے آرڈرز لگایا کرتے تھے، اور نیچے اسٹاک بروکریج ہاؤسز والے ہوتے تھے جو کہ ان کے آرڈرز ایگزیکیوٹ کرتے تھے. یہ جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اس پہ کمپنیز کی پرائسز آ رہی ہیں اور ڈفرینٹ انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہ اس میں کسی بھی کمپنی میں کتنی موومنٹ ہوئی، اس میں کتنا والیوم ہوا، اور کتنا اتار چڑھاؤ ہوا. سو یہ ساری انفارمیشن ادھر اویلیبل ہے. KSE 100 انڈیکس کی بھی انفارمیشن اویلیبل ہے کہ آج انڈیکس کتنا بڑھا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 444 پوائنٹس پلس رہی آج مارکیٹ، اور زیادہ تر چیزیں آج گرین میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ چیزیں بڑھی ہیں آج. اگر آپ کا کیمرہ یہ دکھا سکے، یہ جو اسکرین اوپر چل رہی ہے، تو اس اسکرین میں پرائسز آ رہی ہیں، اور یہ پرائسز ہمیں بتا رہی ہیں کہ کسی بھی کمپنی کے شیئرز میں کتنا اتار چڑھاؤ ہوا اور وہ کتنے پہ بند ہوا. سو یہ موو ہو رہی ہیں پرائسز. سو ادھر ایک سمبولکلی ایک بیل بھی رکھی گئی ہے، اور اس بیل کا پرپز یہ ہے کہ جب نئی کمپنیز یہاں پہ لسٹ ہوتی ہیں، تو جب یہاں پہ نئی کمپنیز لسٹ ہوتی ہیں تو یہ بیل بجائی جاتی ہے، اور ان کمپنیز کو ویلکم کرا جاتا ہے یہاں پہ، اور اس سے ایک سیریمنی، ان کی گونگ سیریمنی رکھی جاتی ہے یہاں پہ ٹو ایکنالج them and welcome them to PSX. So that's just a very brief about PSX, and I hope that this would give enhanced awareness to your viewers. جی عمران صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ this will create a lot of awareness among students and general public, and we can see کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے, we can bring in and invite more investors at Karachi Pakistan Stock Exchange. Thank you very much. Assalamu alaikum.